اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دو بھائیوں کی زندگی کے حالات کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ سلطان سکندر لودھی کہتے ہیں، قوالیار کے رہنے والے دو انتہا درجے کے غریب بھائی تھے۔ دونوں بڑے کٹھن حالات میں اور غربت میں اپنی زندگی گزر بسر کر رہے تھے، اور اس دور میں آخری درجے کی بدترین معاشی بدحالی کا شکار تھے۔ آخر اپنے آپ کو غربت اور تنگ دستی کے ان مشکل حالات سے نکالنے کے لیے دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ وہ تیر چلانے کا ہنر رکھتے ہیں، لہٰذا دہلی کے سلطان کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح لشکر میں کام کرتے ہوئے کم از کم وہ اپنی تنگ دستی اور بدحالی سے تو آزاد ہو سکیں گے۔ سلطان سے مشورہ کرنے کے بعد دونوں بھائی آخر لشکر میں شامل ہو گئے اور مختلف جنگوں میں حصہ لیتے ہوئے انہیں مال غنیمت میں بہت کچھ ہاتھ لگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مختلف جنگوں میں حصہ لینے کے بعد ان دونوں بھائیوں کے ہاتھ بہت سارا مال غنیمت، قیمتی کپڑے اور اسی طرح کے دوسرے سامان کے علاوہ دو قیمتی ہیرے بھی ہاتھ لگ گئے تھے۔ جب انہوں نے اپنے اس سارے سامان کا جائزہ لیا تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ آیا جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ لے کر ہمیں اپنے گھر جا کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، یا ابھی مزید جنگوں میں حصہ لیتے ہوئے اپنی دولت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اس موقع پر کہتے ہیں، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو مخاطب کر کے کہا، اب ہمیں جنگوں کے دوران اس قدر مال و دولت ہاتھ لگ گیا ہے کہ ہم گھر جا کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہیں، لہٰذا گھر چل کر اطمینان سے زندگی بسر کرنی چاہیے، زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے اس مشورے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، جب صرف ایک بار کی کوشش سے اس قدر زیادہ مال غنیمت ہو سکتا ہے تو آگے اور بھی کوشش کر کے قسمت آزمانی چاہیے اور اپنے مال و دولت میں مزید اضافہ کر لینا چاہیے۔ لیکن چھوٹے بھائی کا اصرار تھا، نہیں، اب مزید جنگوں میں حصہ لینے کی بجائے گھر کا چلا جانا چاہیے۔ جب دونوں بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تو سارا سامان انہوں نے آپس میں برابر تقسیم کر دیا۔ دونوں کے حصے میں باقی سامان کے ساتھ ایک ایک ہیرا بھی دونوں کے حصے میں آ گیا۔ اس طرح چھوٹا بھائی اپنے حصے کے مال غنیمت پر قناعت کر کے وطن جانے لگا تو بڑے بھائی نے اپنے حصے کا مال غنیمت اسے دیا اور اسے وصیت کی کہ وہ سارا سامان گھر جا کر اس کی بیوی کو دے دے۔ اس طرح بڑا بھائی تو مزید جنگوں میں حصہ لینے لگا، چھوٹا بھائی اپنا اور بڑے بھائی کا مال لے کر قوالیار کی طرف روانہ ہوا، لیکن راستے میں چھوٹے بھائی کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس نے بڑے بھائی کا سارا سامان تو اس کی بیوی کے حوالے کر دیا، لیکن قیمتی ہیرا جو اس کے بڑے بھائی کا حصہ تھا وہ اپنے پاس چھپا لیا۔ اس طرح وقت گزرنے لگا، بڑا بھائی مزید 2 سال تک مختلف جنگوں میں حصہ لینے کے بعد گھر واپس آیا اور اپنی بیوی سے کہا، میں نے مال غنیمت کا وہ حصہ جو چھوٹے بھائی کے ہاتھ تمہارے پاس بھجوایا تھا، ذرا وہ تو مجھے دکھاؤ۔ اس کی بیوی نے سب چیزیں جو اس کے چھوٹے بھائی نے لا کر دی تھی اس کے سامنے رکھ دی۔ بڑے بھائی نے ساری چیزوں کا غور سے جائزہ لیا، ساری چیزیں موجود تھیں لیکن ان میں قیمتی ہیرا نہیں تھا۔ اس پر وہ فکر مند ہوا اور اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہیرا کہاں ہے؟ اس پر اس کی بیوی بڑی فکر مند ہوئی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کون سا اور کیسا ہیرا؟ اس پر بڑا بھائی کہنے لگا، میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ اس سارے سامان کے ساتھ ایک اعلیٰ قسم کا قیمتی ہیرا بھی بھیجا تھا، وہ کدھر گیا؟ اس کی بیوی جواب میں کہنے لگی، تمہارے بھائی نے ہیرا مجھے دیا ہی نہیں تو میں کہاں سے لاؤں؟ اپنی بیوی کا جواب سن کر وہ بڑا ناراض ہوا اور اسی وقت اٹھ کر چھوٹے بھائی کے پاس گیا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اپنے مال غنیمت کے ساتھ جو تمہارے حوالے ہیرا کیا تھا وہ کہاں ہے؟ سارا مال غنیمت میری بیوی کے پاس موجود ہے لیکن اس میں ہیرا نہیں ہے۔ چھوٹا بھائی جھوٹ اور مکاری کا سہارا لیتے ہوئے کہنے لگا، میں کیا جانوں تمہارا ہیرا کہاں ہے؟ جو سامان تم نے ہیرا سمیت دیا تھا وہ سارا میں نے تمہاری بیوی کو دے دیا تھا، اب یا تو وہ ہیرا اس نے خود ادھر ادھر کر دیا ہے یا اس سے کہیں ہو گیا، لہٰذا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ وہ شخص واپس گھر آیا اور دوبارہ بیوی سے پوچھا لیکن بیوی نے مسلسل انکار کیا۔ اب دونوں بھائی یہی سمجھنے لگے کہ بڑے بھائی کی بیوی نے دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے لال آگے پیچھے کر دیا یا کسی کے ہاتھ بیچ ڈالا ہے۔ جب بڑے بھائی کی بیوی کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر اور اس کا بھائی دونوں اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور اس پر شک کر رہے ہیں کہ ہیرا اسی نے کہیں ادھر ادھر کیا ہے تو کہنے لگی، اچھا میں تم لوگوں کو کل جواب دوں گی۔
یہ کہنے کے بعد وہ عورت دہلی کے قاضی بھورے کے میاں کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عورت اپنے ساتھ کچھ گواہ بھی لے گئی۔ ان کی موجودگی میں میرے شوہر کے چھوٹے بھائی نے سامان دیا تھا، اس میں ہیرا نہیں تھا۔ جو گواہ وہ اپنے ساتھ لے کر گئی تھی وہ دراصل اس کے شوہر کے چھوٹے بھائی کے حامی تھے۔ عورت جب ان گواہوں کے ساتھ قاضی کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ان گواہوں نے بھی عورت کے خلاف گواہی دے دی، جس کی بنا پر قاضی بھورے میاں نے بھی اس کی کوئی خاص مدد نہ کی۔ تو عورت وہاں سے مایوس ہو کر گھر چلی آئی، کیونکہ گواہ جو اس نے مہیا کیے تھے اس کے خلاف گواہی دے چکے تھے۔ لہٰذا وہ عورت بیچاری ناکام رہی اور بے حد پریشان اور فکر مند بھی ہوئی۔ جب قاضی کی طرف سے بھی اس عورت کی کوئی داد رسی نہ ہوئی تو بیچاری بڑی پریشان ہوئی۔ ایک تو اس پر جھوٹا الزام لگ رہا تھا، دوسرے اس کا شوہر اس سے ناراض ہو رہا تھا، ایک چوری کا الزام، اور دوسرے اپنے شوہر کی نگاہوں میں گرتی جا رہی تھی۔ اس بنا پر بڑی پریشان تھی کہ یہ معاملہ دہلی کے سلطان کے پاس جا پہنچا۔ دہلی کے سلطان کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے اس عورت، اس کے شوہر اور بھائی کو دربار میں بلایا، اور جن گواہوں نے قاضی کے سامنے گواہی دی تھی کہ عورت جھوٹی ہے اور اس کا بھائی سچا ہے، انہیں بھی دہلی کے سلطان نے اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ جب وہ عورت، اس کا شوہر، اس کا بھائی اور گواہ قاضی بھورے میاں سمیت دہلی کے سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سلطان نے کچھ دیر تک سب کا جائزہ لیا۔ معاملہ کیونکہ بڑا پیچیدہ تھا، لہذا کچھ دیر کی سوچ و بچار کے بعد سلطان نے اپنے کارندے کو حکم دیا کہ کچھ موم لے کر آؤ۔ سلطان کے اس حکم پر وہ کارندہ بھاگا بھاگا گیا اور تھوڑی سی موم لے آیا۔ سلطان نے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے علاوہ بڑے بھائی کی بیوی اور گواہوں کو باری باری اپنے پاس بلایا اور تھوڑا تھوڑا موم ان کے حوالے کیا۔ کس طرح موم بانٹنے کے بعد اس نے سب کو حکم دیا، اس موم سے ہیرے کی شکل بنا کر میرے حوالے کرو۔ سلطان کا یہ حکم ملنے کے بعد دونوں بھائیوں کے علاوہ گواہ بھی اس سے مہیا کردہ موم کو ہیرے کی شکل میں ڈالنے لگے۔ آخر دونوں بھائیوں کے علاوہ سارے گواہوں نے بھی موم کو ہیرے کی شکل میں ڈالنے کے بعد سلطان کے سامنے پیش کر دیا، لیکن عورت ویسے کی ویسی ہی کھڑی رہی۔ اس موقع پر دہلی کے سلطان نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا، تمہارے شوہر کے علاوہ اس کے بھائی اور گواہوں نے بھی موم سے ہیرے کی شکل بنا کر مجھے پیش کر دی ہے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ عورت بڑی عقل مند، دانا اور سیانی تھی۔ سلطان کے اس سوال پر کہنے لگی، سلطان محترم، میں نے وہ ہیرا دیکھا ہی نہیں، اور جو چیز دیکھی ہی نہیں اور جس چیز کا نقش میرے ذہن میں نہیں ہے اس کو میں موم پر کیسے اتار سکتی ہوں؟ اس عورت کا جواب سن کر سلطان بڑا خوش ہوا۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں کے علاوہ گواہوں نے جو موم کو ہیرے کی شکل دی تھی ان کا جائزہ لینے لگا۔ موم سے جو ہیرے کی شکل دونوں بھائیوں نے بنائی تھی، لیکن گواہوں نے جو ہیرے کی شکل بنائی تھی وہ دونوں بھائیوں کی شکل سے بالکل مختلف تھی، ان سے ذرا بھر نہ ملتی تھی۔ اس پر سلطان نے اندازہ لگا لیا کہ ہیرا صرف دو بھائیوں نے دیکھا ہے، نہ گواہوں نے دیکھا ہے، نہ بڑے بھائی کی بیوی نے دیکھا ہے۔ یہاں یہ گواہ جھوٹے ہیں اور ہیرا چھوٹے بھائی کے پاس ہے۔ سلطان کچھ دیر بھرپور نگاہوں گواہوں پر بھی ڈالی۔ گواہ کانپ گئے تھے اس لیے کہ وہ جھوٹے تھے۔ اس موقع پر دہلی کے سلطان نے اپنے غازی بھورے میاں سے کہا، اپنی طرف سے گواہوں کو کہو کہ وہ سچ بولیں کہ اصل معاملہ کیا ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ جو ہیرے کی شکل انہیں بتائی گئی وہ اس شکل سے کیوں نہیں ملتی جو ان دونوں بھائیوں نے بنائی ہے۔ جب دونوں بھائیوں کی بنائی ہوئی شکل آپس میں ملتی ہے، سلطان نے اپنے غازی سے یہ بھی کہا کہ گواہوں کو دھمکی دیں کہ اگر انہوں نے اس طرح جھوٹ بولا، اپنے جھوٹ پر قائم رہے اور سچ نہ اگلا تو ان کی گردن بھی کاٹی جا سکتی ہے۔ جب قاضی بھورے میاں نے سلطان کا یہ حکم گواہوں کو سنایا تو گواہ کانپ اٹھے۔ انہیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ وہ اس طرح جھوٹ بولتے رہے اور جھوٹے بھائی کا ساتھ دیتے رہے تو سلطان ان کی گردن کاٹنے کا بھی حکم دے سکتا ہے۔ لہذا خوف اور ڈر سے کانپتے ہوئے انہوں نے سلطان کے سامنے سچ اگل دیا کہ ہم نے اس عورت کے شوہر کے چھوٹے بھائی کے کہنے پر جھوٹی گواہی دی، ورنہ ہم نے وہ ہیرا دیکھا ہے اور نہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی شکل کیسی تھی۔ ہم نے قاضی بھورے میاں کے سامنے بھی جھوٹی گواہی دی تھی۔ بعد میں جب سلطان کے کہنے پر قاضی بھورے میاں نے چھوٹے بھائی سے بھی کہا کہ وہ سچ اگل دے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، اور اگر زیادہ دیر تک جھوٹ پر قائم رہے گا تو اس کی گردن بھی کاٹ دی جائے گی، تب اس نے بھی مان لیا ہیرے کی شکل صرف میں اور میرے بڑے بھائی نے دیکھی تھی، گواہوں نے ہیرا نہیں دیکھا تھا۔ اس بنا پر صرف ہم دونوں بھائیوں نے ہیرے کی اصل شکل بنائی، گواہوں نے ہیرا نہ دیکھا تھا، لہذا وہ صحیح شکل بنانے میں ناکام رہے۔ اس نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ جو سامان بھائی نے مجھے اپنی بیوی کو دینے کے لیے کہا تھا
وہ سارا سامان تو میں نے اپنی پاج کو دے دیا، لیکن ہیرا اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس طرح چھوٹے نے ہیرا بڑے بھائی کے حوالے کر دیا۔ یوں وہ غریب عورت جس پر چوری کا الزام لگ رہا تھا، اسے دہلی کے سلطان کی عقل مندی اور فراست کی وجہ سے نجات ملی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔